تو دوستو سیون اسکائی، سیون ارتھ، ملٹیورس اور پیرلر یونیورس کے حوالے سے آپ نے مارولس کی مووی میں تو بہت کچھ دیکھ رکھا ہے، لیکن آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کے روح سے سائنسدانوں نے جو کچھ تجربات کی ہیں ان کے کیا نتائج نکلے ہیں اور سائنسدانوں کو ان نتائج کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ تو آئے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یعنی سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 کی تفسیر پوچھی، جس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کچھ سوچنے لگ گئے، کیونکہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین جیسی زمینیں بھی تخلیق کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے تو اس شخص نے دوبارہ استفسار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر میں اس کی تفسیر بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم کفر کے راستے پر چل پڑو گے۔ اس شخص نے اپنے ایمان پر قائم رہنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری زمین ہی جیسی 7 اور زمینیں موجود ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رسول آئے، حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم، نوح کی طرح ان زمینوں پر بھی نوح، اور ابراہیم خلیل اللہ کی طرح وہاں بھی ابراہیم، اور عیسیٰ کی طرح وہاں بھی عیسیٰ مبعوث ہوئے۔ دوستوں، آج اتنے جدید دور میں بھی سائنسدان اور عام انسان ملٹیپل یونیورس یا پیرالل یونیورس کی تصور کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اصحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عطا کردہ علم سے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ یہ آسمان اکیلا نہیں ہے اور نہ ہی یہ زمین اکیلی ہے، بلکہ ہماری ہی طرح کے انسان اور بھی 7 زمینوں پر پائے جاتے ہیں۔ امریکی رینڈ کارپوریشن نے فلکی مشاہدات سے اندازہ لگایا ہے کہ زمین جس گلیکسی میں واقع ہے، صرف اسی کے اندر تقریباً 60 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کے طبعی حالات ہماری زمین سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں، اور امکان ہے کہ ان کے اندر بھی جاندار مخلوق آباد ہو۔ ناظرین، یورپ میں کام کرنے والے یورپ آرگنائزیشن برائے نیوکلیئر ریسرچ یا CERN نامی ادارے نے کچھ عرصہ قبل کائنات کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 27 کلومیٹر طویل ٹنل میں ہائیڈروجن کو باہم ٹکرانے کا تجربہ کیا، جس کے بعد مثبت نتائج سامنے آئے اور سائنسدان اس نتیجے تک پہنچے کہ کائنات کے وجود کو برقرار رکھنے والا ایک ذرہ یعنی ایٹم ہر کہیں موجود ہے۔ اس تھیوری کو خدا تعالیٰ کی موجودگی کے معنی میں لیا گیا ہے۔ دوستو، اسی سرنگ میں ایٹمی پروٹونز کو ٹکرا کر کائنات میں موجود بلیک ہولز کی موجودگی کا تجربہ بھی کیا گیا، اور اب وہاں پر متعدد کائناتوں یعنی پیرالل یونیورس کے وجود کا تجربہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ تجربہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ کیا ہماری زمین کی طرح کائنات میں متوازی دنیایں بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ ملٹیپل یونیورس یا پیرالل یونیورس کی موجودگی کی پہلی تھیوری امریکی طبیعیات دان ہیو ایفرٹ نے 16 ایئرس اگو پیش کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ پوری کائنات میں صرف ہماری دنیا ہی نہیں بلکہ اور بھی ان گنت دنیایں آباد ہیں۔ زمان و مکان کے اعتبار سے وہاں کے طبی حالات مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ان کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حالیہ تحقیقات نے بھی اس مفروضے کو کافی حد تک درست ثابت کرنے میں مدد کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تک کہا جانے لگا ہے کہ دوسری دنیاؤں میں بھی مثال کے طور پر کوئی پاکستان، کوئی انڈیا، کوئی عمران خان، مودی، وزیر اعظم، صدور، چوکیدار وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے تجربات و تحقیق اور جستجو میں مصروف سائنسدانوں میں 2 ماہرین ڈاکٹر احمد فرج علی اور ڈاکٹر محمد خلیل کا تعلق مصر سے ہے، جبکہ ان کے پینل میں مقبوضہ کشمیر کے ایک میر فیصل نامی سائنسدان بھی شامل ہے، جو اس وقت کینیڈا کی میردو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر احمد فرج علی متوازی کائناتوں یعنی پیرالل یونیورس کے تصور کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی اول اور آخر نہیں ہے، وہ کائنات کی وسعت پذیری کے تصور کے قائل ہیں۔ ڈاکٹر علی وجود کائنات کے بارے میں مغربی سائنسدانوں کے بگ بینگ تھیوری کے تصور کے بھی خلاف ہیں۔ تینوں مسلمان سائنسدان پر امید ہے کہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی سرحد پر سائنسی غار میں ہونے والے تجربے سے قرآن کریم کی اس پیش گوئی کی تصدیق ہو جائے گی کہ کائنات میں ہماری دنیا کی طرح اور بھی متوازی دنیایں آباد ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب کائنات میں بلیک ہولز ہماری کہکشاں کی طرح اور کہکشائیں گلیکسیز اور ہمارے نظام شمسی کی طرح دیگر نظام شمسی کی موجودگی کے تصورات کو تقویت مل رہی ہے، تو یہ بعید نہیں کہ کائنات میں ہماری زمین کی طرح اور بھی زمینیں موجود ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بہت ضروری چیز آپ کو بتانے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں تو پیدا فرمائی ہیں، لیکن ایک چیز کی حیرانگی یہ ہے کہ آسمانوں کے نام بتا دیے گئے ہیں جبکہ زمینوں کے نام صرف اللہ کو معلوم ہیں۔ تو آئیں آپ کو آسمانوں کے نام بتاتے ہیں۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔
دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا معون ہے جو ایسے لوہے سے بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہریون ہے جو تانبے سے بنا ہے، اور چوتھے آسمان کو زہرا کا نام دیا گیا ہے جو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مسحرہ ہے جو سرخ سونے سے بنا ہے، اور چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے جو چمکدار موتیوں سے بنا ہے، جبکہ ساتویں آسمان کا لابیہ یا دامیہ ہے جو سرخ یاقوت کا بنا ہے، اور اسی آسمان پر بیت المعمور بھی ہے۔ کمنٹ میں بتائیے گا کہ بیت المعمور کسے کہتے ہیں۔ ان تمام آسمانوں کے نام کا ذکر امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں کیا ہے، لیکن ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب نہ کیا جائے۔ اصل امریکی ریاست ہوائی کے ایک جزیرے پر بنی رصدگاہ یا آبزرویٹری میں اسٹرونامسٹ طاقتور دوربینوں کے ذریعے خلا کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ آبزرویٹری یونیورسٹی آف ہوائی کی ملکیت ہے۔ ایک اچانک رابرٹ ویرک نامی سائنسدان نے آسمان پر اڑتی ہوئی ایک چمکدار شے دیکھی۔ وہ لمبوتری سی شے بصورت زمین سے دور ہو رہی تھی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ رابرٹ تصویر بھی نہ کھینچ سکا۔ وہاں پر موجود ماہرین نے اس چمکتی شے کو اومواموا کا نام دیا۔ ہوائی کی مقامی زبان میں اس کے معنی ہے اسکاؤٹ۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بین الفلکیاتی یعنی انٹرسٹیلر یعنی ستاروں کے درمیان اڑتا کوئی ایسٹرائیڈ ہے۔ خیر پروفیسر ایوی لیوب امریکہ کی ممتاز ہاورڈ یونیورسٹی سے منسلک ماہر فلکیات ہیں۔ جب انہیں اومواموا کی بابت علم ہوا تو وہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ خلائی مہمان کی مختلف خصوصیات کا جائزہ لیا اور اس تحقیق کا نتیجہ یہ نکالا کہ پروفیسر ایوی لیوب نے اومواموا کو کوئی سیارچہ یا دمدار ستارہ نہیں بلکہ ایک خلائی جہاز قرار دیا۔ ان کے مطابق یہ خلائی جہاز ایسی مخلوق کا تھا جو وسیع کائنات کے کسی اور سیارے یا ستارے میں قیام پذیر ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ خلائی جہاز ستاروں کی روشنی کو بطور ایندھن استعمال کرتا ہے۔ پروفیسر ایوی لیوب کی تحقیق نے مغربی سائنسدانوں کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ کئی ایک سائنسدان نے ان سے اتفاق کیا جبکہ کچھ نے ان کی مخالفت بھی کی، جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ سائنس نے اب آ کر جو سچائی جانی وہ 1400 سال قبل ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا تھا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیا تھا یا شاید بتا دیا تھا، لیکن آپ کے اصحابہ کرام کو اس بات کا علم بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منسوب کی جاتی ہے کہ اتنا تو میں زمین کی رستوں کے بارے میں نہیں جانتا جتنا مجھے علم آسمان کے رستوں کے بارے میں ہے۔ اچھا، ویسے 7 کی عدد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے دنیا میں۔ جیسے 7 و زمین و آسمان کی رعایت سے عرض ہے کہ 7 کی عدد میں عجب رمز یہی ہے کہ عربی، فارسی، اردو اور ہندی کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی اس سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ پہلے انگریزی کی مثال سے سمجھیں کہ اس میں عدد 7 کو نہ صرف لکی نمبر تصور کیا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات اس میں تقدیس کا رنگ بھرنے کے لیے افقی لائن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نتیجتاً سادہ 7 مقدس صلیب میں بدل جاتا ہے۔ قرآن میں جس طرح 7 سماوات یعنی 7 آسمانوں کا ذکر ہے، ایسے ہی 7 ابحر یعنی 7 سمندروں کا بیان بھی ہے۔ اسی طرح قرآن میں جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر 7 ابواب کے الفاظ میں آیا ہے۔ قدیم زمانے میں روئے ارض کو 7 ولایتوں یا ملکوں میں تقسیم مانا جاتا تھا، اس لیے دنیا کو ہفت تقدیم اور ہفت کشور کہا جاتا تھا۔ ان 7 خطوں یا ملکوں کو 7 چہروں سے نسبت تھی۔ خیر، آج کل ہم جو بھی بالی ووڈ ہالی ووڈ کی موویز میں دیکھ رہے ہیں ملٹی ورس اور پیرالل یونیورس کو لے کر، یہ ان قریب میں مجھے لگتا ہے کہ سچ ہونے والا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے اظہار کریں اور ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔